صدیق اکبر کے انتخاب کے اوپر مانگا تو کیا مانگا؟ علم ہی مانگا۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے جب یہ سنا تو حضور علیہ السلام مسکرا پڑے، فرمایا کہ جو راز ہے پھر راز تو نہ رہا، جو راز ہے وہ راز تو نہ رہا۔ فرمایا کہ اے عائشہ وعدہ کر بیٹھا ہوں اور تمہیں بتاؤں کہ رب تعالیٰ نے ان راز والی باتوں میں سے ایک میرے ساتھ یہ وعدہ اور معاہدہ فرمایا کہ اے محمود تیری امت میں سے جب کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو، کسی کے بکھرے ہوئے دل کو اگر کوئی مسلمان جوڑ دے گا تو رب تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو واجب فرما دے گا، رب تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو واجب فرما دے گا۔ اب وعدہ کریں کہ اپنا حضور سے صدیق اکبر کی بارگاہ کے اندر حاضر عرض کی ایک جنت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ مل گیا، بہترین طریقہ مل گیا۔ صدیق اکبر نے جب سنا نا کہ حضور نے فرمایا کہ کسی مومن کا ٹوٹا ہوا دل جوڑنے سے رب جنت عطا فرماتا ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم برسنے لگے۔ تو سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین عرض کرتے ہیں ابا حضور جنت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ مل گیا۔ آپ رونے لگے، فرمایا کہ اے عائشہ ایک پہلو تو یہ ہے کسی مومن کا دل، ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے سے رب جنت عطا فرماتا ہے، اگر کسی انسان کا دل توڑیں گے تو رب جہنم میں نہیں داخل فرما دے گا۔ دوسرا پہلو بھی دیکھو، قرآن کے ان کے انداز کے اوپر، ان کی فہم و فراست اور سوچ اور سمجھ کے اوپر، ان کے طریقہ کار کے اوپر دیکھیں، لیکن میں اور آپ ذرا غور کریں کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے یہ رازانیات والی باتیں حروف مقطعات کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی جو راز والی باتیں ہیں وہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات کے اندر رب تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرما دی۔ فرمایا والکتاب المبین، اور روشن کتاب۔ پھر فرمایا آگے انا انزلناہ فی لیلۃ، بے شک ہم نے نازل کیا رات کے اندھیرے میں اور مبارک برکت والی رات، انا کنا منذرین، تاکہ ہم لوگوں کو ڈرائیں، تاکہ ہم لوگوں کو ڈرائیں۔ ذرا غور کریں اس آیات بینات کے متعلق تمام محدثین کرام اکثر اسی کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ لیلۃ القدر بھی ہے اور اس سے مراد برکت والی رات یہ نصف شعبان المعظم کی رات بھی ہے، اور یہ نصف شعبان المعظم کی جو رات ہے یہ وہ رات ہے جس کو مدنی تاجدار آمنہ کے لال میں وہ رات قرار دیا جو رب تعالیٰ کی طرف سے بجٹ والی رات ہے، جو رب تعالیٰ کی طرف سے اس پوری کائنات کا نظام جو ہے، پورے سال کا نظام چلانے کے لیے رب تعالیٰ نے اس رات کے اندر اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا کے لکھ دیتا ہے کہ اس سال کتنے لوگوں کو زندگی ملتی ہے، اس سال کتنے لوگوں کی زندگی ختم ہو جانی ہے، اس سال کتنے لوگوں نے اس دنیا کے اندر تشریف لانا ہے، اس سال کتنے لوگوں نے اس دنیا سے چل بسنا ہے، کس شخص نے کیا کرنا ہے، یہ سب کچھ اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے محبوب علیہ السلام میرے حجرے مبارک کے اندر تشریف فرما تھے، میں آرام فرماتی، حضور السلام میرے حجرے سے باہر نکلے، جب وہ چلے گئے تو میری آنکھ کھلی، میرے دل کے اندر خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہو گئے، لیکن قربان جائیں صحابہ کرام کا انداز کیا تھا حضور کو ڈھونڈنے کا۔ مشکات المصابیح کی حدیث ہے اور یہ پہلے ہی باب کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر تھے اور کثیر تعداد کے اندر صحابہ کرام موجود تھے، پیارے محبوب علیہ السلام اچانک ہم سے اٹھے اور باہر چلے گئے، کافی دیر گزر گئی کہ اللہ کے رسول واپس نہ لوٹے،
اور فرماتے ہیں کہ ہم حضور کو تلاش کرنے کے لیے ہر صحابی باہر نکلا، اور فرماتے ہیں کہ میں اس انداز میں نکلا جہاں حضور کی تازی خوشبو آ رہی تھی، جہاں نئی نئی مہک آ رہی تھی، جہاں سے خوشبوؤں کے زیادہ اثرات نظر آتے تھے، میں وہ خوشبو محسوس کرتے ہوئے میں روانہ ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے میں ایک باغ میں پہنچا، اور اس کا دروازہ، خوشبو وہاں سے آ رہی ہے لیکن میں تلاش کر رہا ہوں کہ وہاں سے کوئی راستہ مل جائے، وہاں سے کوئی دروازہ مل جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہاں سے مجھے راستہ، دروازہ تو نہ ملا، وہاں سے بہہ آتا ہوا پانی کا ایک کھالا نظر ہے، اوپر دیوار ہے، تھوڑا سا راستہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جسم کو سمیٹا، اپنے آپ کو سمیٹ کے اس سوراخ سے، یعنی جو پانی آنے والا راستہ تھا، اس سے اپنے آپ کو سمیٹ کے داخل ہوا، اندر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کو پا کے میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج جب ہم سے جدا ہوئے ہم نے یہ محسوس کیا کوئی دشمن ہمارے محبوب کو نقصان نہ پہنچائے۔ یا رسول اللہ، صحابہ کرام بے تاب ہیں، وہ آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے نالین عطا فرمائے، اپنے نالین، اپنے جوتے مبارک مجھے عطا فرمائے، اور فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جو تمہیں راستے میں ملے اس کو جنت کی بشارت دے، جو تمہیں ملے اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں سے نکلا تو سب سے پہلے میری ملاقات ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے ان کو فرمایا کہ اللہ کے رسول نے تمہیں جنتی قرار دے دیا، فرمایا کہ کیا نشانی ہے؟ عرض کی کہ اللہ کے رسول کے نالین، اللہ کے محبوب کے جوتے مبارک، یہ علامت ہے۔ اور ادھر سیدنا عمر فاروق نے ایک روایت چلتا ہے کہ دھکا دیا، کہ آپ نے اس کو ایسے دھکا دیا جس سے حضرت ابو ہریرہ گر گئے۔ وہ شکایت لے کر حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، قربان جائیں۔ جب وہ حضور کی بارگاہ کے اندر ہے، ادھر عمر فاروق بھی حاضر ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حضرت عمر نے مجھے دھکا دیا، مجھے تکلیف پہنچی، میں گر گیا۔ پیارے محبوب نے فرمایا کہ اے عمر، تمہیں کس چیز نے ابھارا؟ فرمایا کہ میں یہ محسوس کرنے لگا کہ جس انداز میں آپ نے اس کو حکم فرمایا اور یہ سارے لوگوں کو جنت کی بشارتیں دیتے جا رہے ہیں، اور میں نے محسوس کیا کہیں یہ تمام مدینہ میں پیغام پہنچا دے اور لوگ اعمال کے اندر سست پڑ جائیں، لوگ اعمال کے اندر سست پڑ جائیں۔ ذرا غور کریں، پیارے محبوب تو اپنے صحابہ کرام کو بھی اعمال میں سست نہیں ہونے دیتے، لیکن آج میں اور آپ کس راستے پہ چل رہے ہیں، کس انداز میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں آرام فرما تھے، اور میری آنکھ کھلی تو حضور غائب تھے، یعنی حجرے میں موجود نہیں تھے۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں وہاں سے روانہ ہوئی۔ کہاں روانہ ہوئی؟ جہاں سے حضور کی تازی خوشبو آ رہی تھی، جہاں سے حضور کی تازی خوشبو آ رہی تھی، مہک آ رہی تھی۔ آپ فرماتی ہیں وہ خوشبو لے کر جب میں چلی تو میں جنت البقیع میں جا پہنچی، خوشبو وہیں سے تازی آ رہی تھی، میں جنت البقیع میں جا پہنچی۔ جب جنت البقیع میں پہنچی تو پیارے محبوب علیہ السلام وہاں پہ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر دعا کر رہے تھے۔ دعا کس کے لیے کر رہے تھے؟ امت کے لیے، امت کے لیے، امت کی بخشش اور مغفرت کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام دعا فرما رہے تھے اپنی امت کے لیے،
بخشش کے لیے دعا کر رہے تھے. ذرا غور کرے پیارے محبوب علیہ السلام کا انداز. دنیا کے اندر تشریف لائے ربی حب لی امتی کے جملے، یعنی اپنی امت کو یاد کیا. پیارے محبوب علیہ السلام طیف میں تھے، اپنی امت کو یاد رکھا. مکہ کی سرزمین کے اوپر تھے، اپنی امت کو یاد رکھا. مدینہ کی سرزمین کے اوپر ہے، امت کو یاد رکھا. پیارے محبوب علیہ السلام مکہ کے فاتح بنے، امت کو یاد رکھا. حتیٰ کہ عرش پہ جا کے جب رب تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اے محبوب مانگ، جو مانگے گا عطا کیا جائے گا، تو اس وقت بھی پیارے محبوب علیہ السلام نے ایک ہی جملہ بولا، یا رسول اللہ میری امت گناہگار ہے.